ہر ایک کا اللہ سے اپنا معاملہ ہے. جی ہاں، ہر ایک کا اپنے اللہ سے معاملہ ہے. اس لیے اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کریں. حدیث شریف میں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے گا تو اللہ اس کا اور مخلوق والا معاملہ خدا ٹھیک کر دے گا. یہ چابی بتائیے مشکلات کے حل کرنے کی، کہ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیا کہ بھائی وہ پھر نیچے والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ جب اوپر سے معاملہ بگڑے گا پھر نیچے والا بگڑے گا. سمجھ میں آئیں گے بات؟ اسے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے تو پھر نیچے والے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ فیصلے. مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے. یہ مخلوق ہے، زمین آسمان چاند سورج ہم سب. تو مخلوق کس کی ہے؟ کہ اللہ کی. اور فیصلہ کس کا؟ وہ بھی اللہ کا. کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا اختیار والا نہیں ہے. اللہ حاکم ہے، اللہ کے سارے اختیارات ہیں. اس لیے اپنے مخلوق میں اسی کے فیصلے چلیں گے. اس لیے کہا الا لہ الخلق والامر. خوب یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. اس لیے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے معاملہ سے ہو جائے گا پھر فیصلے صحیح آئیں گے. فیصلے اوپر سے آتے ہیں، فیصلے اوپر سے آتے ہیں یا نیچے سے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ اثر اوپر سے آتے ہیں. جیسے روزی اوپر سے آتی ہے لیکن ظاہر زمین سے ظاہر ہوتی ہے، تجارت سے ظاہر ہوتی ہے، مزدوری سے مزدوری میں یہ ملا، تجارت میں ملا، زمین میں یہ ملا. تو ظاہر یہاں سے ہوتی ہے، آتی ہے اوپر سے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی ہے. یوں کہا کیا آسمان میں کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ آسمان میں گیہوں کا اسٹاک ہے، چاولوں کا اسٹاک ہے. کہ آسمان میں روزی کے فیصلے ہیں، آسمان میں روزی کے فیصلے ہیں. جس کو چاہیں گے زیادہ دیں گے، جس کو کم دیں گے. آسمان میں زندگیوں کے فیصلے ہیں. اس کی زندگی لمبی ہو گئی، اس کی زندگی مختصر ہو گئی. تو اپنی مخلوق اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا چلے گا، اور کسی کا نہیں چلے گا. یہ باتیں سمجھائیے. اس لیے کہا کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاوے. کیا ہو جاوے؟ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیا کہ باقی سارے مسئلے اللہ صحیح کرے گا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ ہے. تو اللہ سے معاملہ صحیح کرنا یہ تبلیغ، اصل اللہ سے معاملہ صحیح کرنا یہ دین. یہی دین ہے، یہی تبلیغ ہے. کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے. جو بات نوح علیہ السلام نے کہی تھی وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. کہ نوح علیہ السلام بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بگاڑ کے زمانے میں آئے تھے. جو انہوں نے کہی وہ آپ نے بھی ایک ہی بات، دوسری بات نہیں ہے. کیوں کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا. پھر اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے میں ناگوائیاں آئیں گی. جیسے نیا مکان بنانا ہو تو پرانا توڑنا پڑتا ہے، اس کے پیسے دینے پڑیں گے، توڑنے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، وہ ملبہ پھینکوانے کے پیسے دینے پڑیں گے. پھر نیا سامان بھی خریدنا پڑے گا. یہ سب پھر کیا بات ہے کہ نیا بن رہا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں کہتا. کہتا ہے اس کے توڑنے میں اتنا نقصان ہوا، ملبہ پھینکنے میں اتنا نقصان ہوا،
کوئی نہیں کہتا، کیونکہ نقصان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اس لیے یہ نقصان نہیں، اس لیے مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے، اس کو مذہب کی زبان میں قربانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہوا کہ نہ، تو بھی کیا ہے، ہماری قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انگلی کٹ گئی بدر احد میں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، تو ایک انگلی تو ہے اور اللہ کے راستے میں کٹی ہے، کیا بات ہے جی، یہ کہتے اللہ کے راستے میں کٹی ہے، تو یہ کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان ہے کسی بڑے کام کے لیے، تو جو نقصان کسی بڑے کام کی آمد کے لیے ہو رہا ہو وہ نقصان نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ کیا کہا جاتا ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ اس لیے اللہ سے جو امیدیں پیدا ہوگی اور یقین پیدا ہوگا وہ قربانیوں سے ہی پیدا ہوگا، کہ اللہ سے امید کہ وہ قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، ہجرت کریں گے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، یہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے اور مدد کے امیدوار ہیں، ان کا امید کرنا چاہیے۔ جیسے پرانا توڑ رہا ہے کہ ہاں ان کا نیا لگانا چاہیے، وہ پرانا کہ نہیں میرا پرانا نہ ٹوٹے، میرا پرانا، تو نیا بھی نہیں بنے گا، ہے نہیں بات؟ تو یہ کہا کہ جو ایمان لائیں گے، ہجرت کریں گے، ایمان کے بعد ہجرت سب سے بڑی قربانی تھی، مہاجرین پوری امت میں سب سے بڑی قربانی والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مہاجر ہیں، کہ اپنے بھی وطن چھوڑ دیا ہے، جی نہیں چاہتا تھا وطن چھوڑنے کا، جب جا رہے تھے تو مکے کو دیکھ کر کے مکہ میرا بالکل جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑوں، لیکن میری قوم ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ آدمی وطن نہیں چھوڑنا چاہتا، ہاں تو وہ وطن تو مکہ جیسا وطن دنیا میں نہیں ہے، ایسا وطن دنیا میں نہیں ہے۔ ہوتے آدمی کو وطن سے محبت ہوتی ہے، خاندان سے محبت ہوتی ہے، تو ہجرت ہوئی، اس لیے بڑی قربانی ہوئی مہاجرین کی، قربانی دی ہے، بڑی قربانی مہاجرین کے طبقے کی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، ایمان کے بعد دوسرا نمبر اللہ کے اطاعت میں ایمان لانا، یہ تو سب سے پہلا، اور پھر کہ ہجرت کرنا، پھر جان مال لگانا، کہ ہاں یہ سچے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے، ان کی امید پوری کریں گے۔